نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال کے آغاز پر آپ سب کو دلی تمنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہم سب کے حق میں بہتری کرے، ہمیں دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے، آمین ثم آمین۔ تو نئے سال میں آپ لوگوں نے بھی بہت ساری چیزیں سوچی ہوں گی، سمجھی ہوں گی کہ گزرنے والا وقت جو دن بدن گزرتا جا رہا ہے ہمیں نئی نئی چیزیں سکھا رہا ہے، نئے نئے تجربات سے ہم روبرو ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا کہ اب نئے سال میں کیا کرنا ہے، نئے سال میں کیا کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ نئے سال میں ہمیں سب سے ضروری کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں، اپنی ذات پہ انویسٹ کریں۔ ہر گزرتا وقت جو ہے وہ مومن کے لیے آنے والا دن جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت قرآنی آیت ہے جو کہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے۔ آنے والے سال میں ایک تہیہ ضرور کر لیجئے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہ سے توبہ کر لیجئے، اپنے دل کو پاک کر لیجئے، اپنے ذہن کو پاک کر لیجئے، اپنی تنہائی کو پاک کر لیجئے، اپنی محفلوں کو پاک کر لیجئے، اپنے گھروں کو پاک کیجئے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پوری طرح سے پاکیزہ بنا لیجئے، کیونکہ پاکیزگی نفس ایمان ہے۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صفائی اختیار کریں۔ تو صفائی صرف گھر کی نہیں ہوتی، صفائی صرف جو ہے وہ چیزوں کی نہیں ہوتی، کپڑوں کی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی روح بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان جو ہے وہ مومن ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ تنہائی پاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اپنی سوچوں پہ، اپنی فکروں پہ کام کریں۔ اور یہ AI کا دور ہے جہاں پہ بہت ساری انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، طرح طرح کی ویڈیوز، طرح طرح کی آڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایسی چہم گوئی چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور ڈسٹریکشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہو رہا ہے، یہ خبر آ گئی، وہ خبر آ گئی۔ تو آپ سب نے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اس AI سے بھی بچانا ہے۔ AI بھی ایک طرح سے فتنے کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ AI جو ہے وہ آپ کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کر رہا ہے آپ کے موبائلوں کے ذریعے، آپ کے گیجٹس کے ذریعے، جو بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے ٹیبلیٹس، جو بھی آپ اپنے اسمارٹ فونز اپنے ہاتھوں میں پکڑے رہتے ہیں، ان کے ذریعے AI آپ کی تمام انفارمیشن، آپ کے تمام پسندیدہ ناپسندیدہ چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور آنے والے سال میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ AI کے طور پہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ تو آپ سب نے اس پر کام کرنا ہے، خود بھی باشعور ہو کے اس کے بارے میں سیکھیے، خود اس کے حوالے سے انفارمیشن حاصل کیجیے، اپنے آپ کو مستحکم بنائیے، اور اپنی جو ہے صلاحیتوں پہ کام کیجیے کہ AI آپ کا پاکیزگی پہ، اپنی عبادتوں پہ کام کیجیے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا کے رکھیے، توبہ استغفار کرتے رہیے، کیونکہ استغفار بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں سے نوازتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک نور کا سراپا نور بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم سب نے اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اسی طرح یہ فتنوں کا دور ہے، آپ نے اپنے آپ کو فتنوں سے بھی بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صرف دنیاوی تعلیم اور مال و دولت جمع کرنے میں نہ لگ جائیے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کیجیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔